नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर हया जावेद के साथ। पिछली बार भी हमने एक लड़की को, एक बच्ची को देखा यहाँ। उस बच्ची ने एक नुमाया कारकर्दगी दिखाई थी जिसकी बुनियाद पे उस बच्ची को एजाज़ से नवाजा गया था। वो बच्ची ज़िले अनंतनाग से थी। आज एक और बच्ची हमारे सामने बैठी है, परवीन अख्तर है इस बच्ची का नाम। मामूल के मुताबिक इस बच्ची ने भी इसी स्कूल से एक नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उस बच्ची को 5,000 रुपये दिए गए थे, लेकिन इस बच्ची को 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस बच्ची से पूछेंगे हम कि ये एजाज़ आपको जो दिया गया, क्या इन्हें खुशी है? खुशी तो जाहिर सी बात होगी इनको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बच्चा नुमाया कारकर्दगी दिखाए और उसकी हौसला अफजाई की जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। अक्सर बेशतर वादी कश्मीर में ऐसा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है जो आज हम देख रहे हैं। ये जो स्कूल है, ये आप हमारे साथ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं ऑलरेडी। इन्होंने, इस स्कूल ने 122 पोजीशनें हासिल की है, तो ये एक बहुत बड़ी नुमाया कारकर्दगी है एक स्कूल की। ऐसे में इस बच्ची ने क्या कुछ किया, हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, ताकि जो बच्चे आजकल मेहनत करते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाए कि कल को अगर उन्होंने भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई तो शायद उन्हें भी ऐसे एजाज़ात से नवाजा जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम परवीन अख्तर है और मैं लद्दाख से हूँ और मैंने 494 मार्क्स स्कोर किए हैं विद 98.8% एंड सेकंड पोजीशन इन जम्मू डिवीज़न। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? मेरे कॉमर्स स्ट्रीम था मेरा। अक्सर बेशतर देखा जाता है कि जो आपका इलाका है बड़ा ही ठंड होती है, वहाँ पे मुश्किल है पढ़ना। आप जम्मू में गई, जम्मू और वहाँ करगिल के माहौल में आपको क्या फ़र्क लगा? अच्छा, क्या फ़र्क लगा? पे आसान है पढ़ाई करना आपके करगिल में, या जम्मू में आपको लगा आसान पढ़ाई करना? जम्मू में बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। और स्कूल टीचर्स जो आपके थे, आपको कैसा लगा स्कूल टीचर्स के साथ? या तो कोई टीचर ऐसा भी होता है जो एक, जैसे एक फ्रेंड होता है, ऐसे ही टीचर्स भी पेश आते हैं एक स्टूडेंट के साथ। जिस स्कूल में आपने पढ़ाई हासिल की, उसके टीचर्स आपको कैसे लगे? टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव थे और हमारे डाउट्स क्लियर करते थे टाइम टू टाइम और बहुत ही इंकरेजिंग थे टीचर्स। आप स्कूल रेगुलर जाया करती थी, इन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ा होगा, तभी तो आपने इतने मार्क्स स्कोर किए। जब आपने पूरी तवज्जो दी होगी और मेहनत की होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ी और ऑनलाइन क्लासेस था तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हमारे स्कूल ने बहुत ही सपोर्ट किया है हमें और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए गए स्कूल से, जिसकी वजह से हम घर पे बैठ के पढ़ सकते थे। नाज़रीन, हम इनके साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फ़र्क ये होती है कि इनकी लैंग्वेज जो है वो अपने एतबार से एक होती है। इनका उर्दू में बोलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, हालांकि हमें भी इनकी लैंग्वेज आती नहीं। हम इन्हीं की लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन ऐसा है कि हमें भी इनकी लैंग्वेज नहीं आती है। फ़िलहाल हम यही कहेंगे कि एक बहुत बड़ा कारनामा इस बच्ची ने अंजाम दिया। स्कूल की कारकर्दगी बहुत असर करती है बच्चे पे। जब स्कूल के टीचर्स ऐसे हो कि एक बच्चे के साथ एक फ्रेंड की तरह पेश आए, तो बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में अक्सर बेशतर लग जाता है। और घर से बाहर, हालांकि ये करगिल से है और जम्मू में तालीम हासिल करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपने माहौल से निकल के किसी और माहौल में एडजस्ट होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि इनके टीचर जो है उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आपके स्कूल ने
ایسی نمایاں کارکردگی کیسے دکھائی کہ 122 پوزیشنز جو ہے وہ حاصل کی؟ آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایس پی اسمارٹ یہ جموں کے اسکول کا نام ہے جس نے نمایاں کارکردگی دکھائی۔ 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان جب ہوا تو یہ اسکول ایسا ہے کہ جس نے جموں میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ جیسا کہ ہم نے اس بچی سے بھی کہا کہ اگر ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک فرینڈ کی طرف پیش آئے تو من لگتا ہے اس بچے کا بھی، اور جو اساتذہ صاحبان ہوتے ہیں انہیں بھی یہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ پہلے ہم اس ٹیچر کا شکریہ ادا کریں گے، یہ بھی یہیں سری نگر سے ہے، سائمہ معراج ہے ان کا نام، یہ وہاں پہ پڑھاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 122 پوزیشنز کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کس وجہ سے اس اسکول نے اتنی نمایاں کارکردگی دکھائی۔ یہ بتائیے کہ کیا اسکول، آپ کا اسکول اتنا خاص کیا ہے کہ 122 پوزیشنیں آپ کے اسکول نے حاصل کی؟ تھینکس سر آپ کا۔ میں اپنے اسکول کے بارے میں سب کچھ بولوں گی آج، کیونکہ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ایس پی اسمارٹ اسکول ہر کلاس میں اتنی پوزیشنز کیسے لیتا ہے۔ سب سے پہلے ہر کسی اسکول میں ہوتا ہے کہ ٹیچر کلاس میں جاتی ہے اور اپنا لیکچر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسکول میں کیا ہے، جب ہمارے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ٹیچر کے ساتھ ایک اور ٹیچر ہوتے ہیں جس کو ہم انٹرنل گارڈین کہتے ہیں۔ ایز اے مدر وہ کلاس میں ہوتی ہے، جیسے ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور ٹیچر کو یہ نہیں پتہ ہے کہ سارے بچے جو ہیں وہ ٹیچر کا سن رہے، پیچھے باتیں تو نہیں کر رہے۔ وہ ٹیچر بچوں پہ دھیان دیتی ہے کہ باقی سارے بچے ٹیچر کا سن رہے۔ ہر کسی کلاس میں ایسے ہی انٹرنل گارڈین ہوتے ہیں۔ ڈیورنگ آن لائن کلاسز بھی ٹیچر کے ساتھ ایک اور ٹیچر ہوتی ہے انٹرنل گارڈین۔ اگر جیسے بچے آن لائن کلاسز میں اپنی اٹینڈنس دیتے تھے، پھر کوئی ریسپانس نہیں دیتے تھے، لیکن ٹیچر اگر لیکچر دے رہا ہوتا تھا، دوسری ٹیچر جو آئی جی ہوتی ہے کلاس میں، وہ بچوں پہ واچ رکھتی تھی کہ سارے بچے کلاس میں ابھی بھی پریزنٹ ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کو ایسا لگتا کہ سارے ٹیچرز کلاس میں، سارے بچے کلاس میں نہیں ہیں، اسی ٹائم پیرنٹس کو کال کی جاتی تھی کہ آپ کے بچے نے خالی اٹینڈنس آن لائن کلاس میں مارک کی، آپ کا بچہ کلاس میں پریزنٹ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہماری آن لائن کلاسز بھی بہت اچھے سے چلے۔ 122 پوزیشن لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اسکول نے یہ فیصلہ کیسے لیا کہ ان بچوں کو حوصلہ افزائی کی جائے گی جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی؟ کیا آج ہی ایسا ماحول آپ کے اسکول میں کریٹ ہوا یا اس سے پہلے بھی آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے اسکول میں جو بچے 10th میں، 12th میں یا 8th میں پوزیشنس لیتے تھے، ہم اسکول میں ہی فنکشن کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم کووڈ نہیں تھا۔ ہم اسکول میں یہ فنکشن کرتے تھے اور بچوں کو آنر کرتے تھے، بچوں کے پیرنٹس کو بلاتے تھے، ان کو اسکول میں ہی آنر کرتے تھے۔ لیکن ہمارے جو سی ای او سر ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس ٹائم کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ سے ہم نے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دی، بچوں کی ایجوکیشن گھر گھر پہنچائی۔ اس بار ہم اب بچوں کو آنر بھی گھر جا جا کے کریں گے، اس لیے ہم نے سر کے کہنے پہ اور پرنسپل میم کے کہنے پہ بچوں کو گھر گھر جا کے آنر کیا۔ ابھی وادی کشمیر سے یا کرگل سے ٹوٹل میں کتنے بچے ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا؟ کرگل سے ہمارے 4 بچے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم نے کرگل جانا تھا بچوں کو آنر کرنے کے لیے، لیکن جب ہم نے ان بچوں سے رابطہ کیا تو یہ بچے 3 اس میں سے جموں آئے ہوئے اور 1 بچی کشمیر میں تھی، اس لیے کرگل جانے کا پروگرام پھر کینسل ہوا۔ اس بچی کو پھر ہم نے کشمیر میں ہی آنر کیا، اور جو 3 بچے کرگل کے تھے وہ جموں آئے ہوئے، ان کو ہم نے جموں میں ہی آنر کیا۔ پھر کل کتنے بچے ہیں کرگل اور وادی سے؟ 10 بچے ہیں جو کرگل اور کشمیر کے ٹوٹل۔ اس میں رامبن کے بھی کچھ بچے ہیں اور اننت ناگ کی بھی 1 بچی تھی۔ جو اسٹوڈنٹ ابھی آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں، ویسے تو ٹیچر ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ ابھی جو ہمارے اسکول میں بچے ہیں، میری ان کے لیے یہی میسیج ہوگی، جیسے ان بچوں نے محنت کی، ابھی پتہ نہیں کب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آئے گے کہ آپ کے اسکولس اوپن ہو جائیں گے، آپ اسکول جوائن کرو۔ جب تک آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، جیسے ان بچوں نے آن لائن کلاسز میں محنت کی ہے، ویسے آپ بھی کرو۔ اب لوگوں کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز میں ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن ہمارے اسکول کا الگ ہی کچھ پروگرام ہے۔ ایک تو ہم پہلے 1 دن پہلے بچوں کو ویڈیو بھیجتے ہیں جس میں ان کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، اور دوسرے دن ان کی کلاسز جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ بھی ہوتی ہے اور زوم کلاس میں بھی ہوتی ہے۔ ہم نے تینوں پلیٹ فارم رکھے ہیں بچوں کے لیے۔ جیسے یہ ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ فار فلنگ ایریاز کے ہوتے ہیں، جیسے کچھ بچے گاؤں کے ہیں، وہاں پہ ان کو نیٹ ورک کی پرابلم ہوتی ہے، وہ زوم کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ہم نے واٹس ایپ کلاسز بھی رکھی ہے، وہ اس سے اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں۔
تو ناظرین یہ یہاں کے جو پرائیویٹ اسکول ہے ان کے لیے بھی ایک سبق آموز بات ہے کہ جو فار فلنگ ایریا سے بچے ہیں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. البتہ واٹس ایپ کام کرتا ہے. واٹس ایپ پہ بھی ان بچوں کو سارا پروگرام بھیجا جا سکتا ہے اور آسانی سے یہ بچے واٹس ایپ پہ سارا کچھ پک اپ کر سکتے ہیں. تو ناظرین ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور اس بچی کو بھی دوبارہ مبارکباد دیں گے. اور وہ بچے جنہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی ان کا بھی ہم حوصلہ بڑھائیں گے اور ان کے ٹیچرز کا بھی. تو اس طرح سے جو بچے نمایاں کارکردگی دکھائیں گے انہیں انشاءاللہ یہاں پہ بھی کچھ ایسے انسٹیٹیوشنس ہے جن کے بچے کوئی نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. باقی جو اسکول ہے ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے بچے نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں تو آپ بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ باقی بچوں کا بھی شوق بڑھ جائے اس طرح کے جو اعزازات ہے ان سے نوازے. میں حیا جاوید، تو وائس آف کشمیر کے لیے.